بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی سامعین، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں مختلف موضوعات کے حوالے سے مختلف ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آج کا میرا موضوع نثر کی اقسام اسلوب کے اعتبار سے۔ اسلوب کے اعتبار سے نثر کی 4 قسمیں ہیں۔ ان کو لفظی اقسام نثر بھی کہا جاتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 آری نثر، نمبر 2 مراجز نثر، نمبر 3 مسجع نثر، نمبر 4 مکفہ نثر۔ آری نثر وہ نثر ہے جس میں نہ وزن کی قید ہو نہ قافیے کی، لیکن سنجیدگی، متانت، سلاست اور فصاحت میں بلند درجہ رکھتی ہو۔ جب نثر کی دنیا میں مسجع و قافیہ کا سکہ چلتا تھا اور مکفہ اور مسجع نثر ہی کو صحیح ادبی نثر سمجھا جاتا تھا، اس وقت نثر کا صحیح آہنگ رکھنے والی نثر کو نثر آری جیسا نام ہی دیا جا سکتا تھا۔ جدید نقطۂ نظر کے مطابق نثر آری ہی صحیح معنوں میں ادبی نثر ہے۔ مثلاً تاریخ کے اوراق پر سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ یہ عجائب ذرا ہمیشہ سے عجب تغیرات و حادثات کی آماجگاہ رہ چکا ہے۔ قوموں اور ملکوں کا عروج و زوال، عظیم و شان سلطنتوں کی تباہی و بربادی، نرنگے روزگار کے ادنی کرشمے اور نمونے ملتے ہیں۔ مرجز نثر ایسی نثر کو کہتے ہیں جس میں شعر کا وزن تو ہو مگر قافیہ نہ ہو، تو ایسی نثر کو مرجز نثر کہا جاتا ہے۔ نثر کے تمام فکروں میں وزن پیدا کرنے کے لیے الفاظ کی ترتیب میں الٹ پھیر کر دیا جاتا ہے۔ ایک مثال اس طرح ہے: میں قامت موضوع کے روبرو سرورواں نہ چیز ہے، اور کاکل پیچاں کے سامنے مشک ختن ہے قدر ہے۔ مسجع نثر ایسی نثر کو کہتے ہیں جس کے 2 جملوں کے تمام الفاظ ایک دوسرے کے ہم وزن ہوں اور آخر کے الفاظ بھی ہم قافیہ ہوں، اور کبھی ردیف کا بھی استعمال ہو۔ بعض حضرات کے نزدیک نثر مکفہ اور نثر مسجع ہم معنی اصطلاحات ہیں، لیکن بعض علماء ادب نثر مسجع کو نثر مکفہ سے مختلف جانتے ہیں۔ ان کے خیال میں صنف توضیح اگر نثر میں واقع ہو، یعنی 2 فکروں یا جملوں کے تمام یا بیشتر الفاظ اعلیٰ الترتیب وزن اور قافیے میں متفق ہوں، تو ایسی نثر کو نثر مسجع کہا جائے گا۔ دریائے لطافت میں سید انشا نے اس کی مثال میں یہ فقرے لکھے ہیں۔ مثلاً پونڈا میٹھا اتنا بھلا کہ جس کی بھلائی گمان سے بڑھ کر ہے، پونڈا پھیکا اتنا کہ اس کی برائی بیان سے باہر ہے۔ ان دونوں جملوں میں تمام الفاظ ہم وزن ہیں۔ مثلاً پونڈا پھیکا اتنا برا کہ جس کی برائی بیان سے باہر ہے، پونڈا میٹھا ایسا بھلا کہ اس کی بھلائی گمان سے بڑھ کر ہے۔ اس مثال میں 2 جملے ہیں۔ پہلے جملے میں پونڈا پھیکا اتنا برا اور دوسرے میں پونڈا میٹھا ایسا بھلا ہم وزن ہیں، جبکہ جس کی برائی بیان سے باہر اور اس کی بھلائی گمان سے بڑھ کر ہم وزن ہیں۔ برائی، بھلائی، بیان، گمان، باہر، بڑھ کر ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ مکفہ نثر ایسی نثر جس میں وزن تو نہ ہو لیکن قافیے کا اہتمام کیا گیا ہو۔ کسی زمانے میں اس کا رواج تھا، بلکہ ایسا جنون تھا کہ میر امن کی سادہ نثر کے مقابلے میں رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب نامی مکمل کتاب لکھ دی، جو مکفہ نثر کی بہترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ ایسی نثر جس کے فکروں میں وزن نہ ہو لیکن قافیے کا استعمال کیا گیا ہو، غالب کے خطوط میں اس کی بہترین مثالیں مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر غالب کے درجہ ذیل اقتباس میں خط کشیدہ الفاظ ہم قافیہ ہیں۔ مثلاً حضرت نے میری گرفتاری کا نیا رنگ نکالا، بوستان خیال کے دیکھنے کا دانہ ڈالا، مجھ میں اتنی طاقت پرواز کہاں کہ بلا سے اگر پھنس جاؤں، دام پر گر کے دانہ زمین پر سے اٹھاؤں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، اور میری تمام ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور میری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر، انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ اگلی آنے والی نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔